کیا تم مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہو؟ کیا تم لوگ مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہو کہ سبحان اللہ، یا میں نے کہا اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، او نعوذ باللہ، میں نے سر کچھ کلمات کہے. شیعہ اگر صحابہ کو برا کہتے ہیں اس میں بڑا فرق ہے. ایک شخص رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو حضرت کہنا، اس کو رضی اللہ کہنا، اس کو امیر کہنا، اس کا احترام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے مترادف ہے، توہین کرنے کے مترادف ہے. ایک وہ ہے اور ایک شیعہ حضرات ہیں، وہ صحابہ ثابت ہے آپ ہی کی کتابوں سے، ہمارے کتابوں سے، کہ ان کے برے کام ثابت، ان کو برا کہتے ہیں. دونوں کاموں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ السلام علیکم نوید بھائی، مائکروفون آپ کا آف ہے بھائی، مائکروفون کھول دیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ سر. میں بولتا ہوں ایک بڑے عرصے کے بعد آپ سے ایک گفتگو کا موقع حاصل مل رہا ہے، مجھے تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر فار کالنگ. کال کرنے کا بڑا شکریہ. کہاں کے آدمی آپ؟ میں سر ضلع قصور سے ہوں. یہ پنجاب کے بالکل انڈیا کے نزدیک یہ شہر ہے، قصور شہر. جی. تو سر میں آج سے کوئی تقریباً 5 سال پہلے میں اہل حدیث تھا، ابھی الحمدللہ میں نہیں ہوں بالکل. صحیح ہے. تو سر یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ تراویح کے حوالے سے جو آپ پہلے بیان کر رہے تھے کہ یہ بدعت ہے، تو سر ہمیں تو جو بچپن سے آج تک جو سکھایا جا رہا تھا وہ یہی تھے. آپ نے یہ پہلے میں وہ آپ کی تقریر سن رہا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت نہیں کروائی رمضان کے مہینے کے اندر بھی. جی جی ٹھیک ہے سر. تو ابھی تو سر وہ میں اس چیز سے بالکل کلیئر ہو چکا ہوں. تو سر میں ابھی کنفیوز ہو رہا ہوں بات کرتے کرتے، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا بولوں سر. اللہ آپ کو سر اس کے بارے میں سر تھوڑا سا بتائیے گا. بس تقریر کر لیا نا، وہ تقریر دیکھ لیں تراویح کے متعلق. یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے نا، چٹائی کا وہ ایک حجرہ بناتے تھے مسجد میں. یہ شیعہ نے بھی روایت کیا، اہل بیت علیہ السلام کی بھی یہی حدیث ہے، مخالفین کی بھی یہی ہے. چٹائی کے اس گھر میں وہ نماز پڑھتے تھے رمضان کی راتوں میں، چٹائی کا چھوٹا سا حجرہ بناتے تھے. تو کچھ صحابہ آئے، ان کے اجازت کے بغیر ان کے پیچھے انہوں نے اقتداء کیا ہے نماز میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ہے تو وہ بیٹھ گئے، یعنی ان کو پتہ چلا کہ لوگ میرے ساتھ جماعت کر رہے ہیں، میں نے اس جماعت کا تو حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دیا، ایسی جماعت تو ہے نہیں. وہ بیٹھ گئے. تو یہ جماعت کے دوران امام جب بیٹھ جاتا ہے، وہ جماعت سے وہ راضی نہیں ہے، وہ جماعت کو باطل سمجھتا ہے، یہ جماعت اللہ کی عبادت نہیں ہے. اور پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. پھر یہ لوگ اگلے رات آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انہوں نے آواز بلند کیا، شور بلند کیا، اور پتھر سے پھینکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر. اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے. آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر میں پتھر پھینک دو. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آواز بلند نہ کریں، ٹھیک ہے نا، بے احترامی نہ کریں. آپ کٹکٹائیں اور انتظار کریں. 3 دفعہ کٹکٹائیں. اگر وہ باہر آتے ہیں، آپ کے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، وہ سلام دعا کرتے ہیں تو بات کریں. اگر نہیں آتے تو وہ آپ کو حکم ہے واپس چلے جائیں. کسی بھی شخص کا حکم یہی ہے، اسلام میں یہی ہے کہ کسی کے گھر جاتے ہو نا، 3 دفعہ کٹکٹا دو دروازے کو، اس کے بعد اگر اسے جواب نہیں دے تو واپس جاؤ. پتھر پھینکنا یہ توحش ہے. آواز بلند کرنا گھر کے باہر سے، دیکھیں ایک شریف آدمی کے گھر کے باہر آپ جا کے اس کو آواز دے کر بلائیں، یہ بہت بے احترامی ہے. آپ جائیں نا پنجاب میں کسی بڑے آدمی کے گھر کے باہر، اس کو باہر بلائیں، اب چیخ کر کے آواز بلائیں باہر. یہ بدتمیزی ہے، یہ بد تہذیبی ہے. آپ ایک چودھری کے ساتھ یہ نہیں کرتے. آپ ایک عام دکاندار جس کا بازار میں دکان ہے، اس کے گھر کے باہر جا کے اس کو نہیں اس طرح آواز دے کے بلائیں گے، اس کو رنگ کریں گے، کٹکٹائیں. بجلی نہیں ہے تو کٹکٹائیں گے. ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا، اور نہ صرف آواز بلند کی، پتھر پھینکے انہوں نے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے ساتھ باہر نکلے اور ان کو کہا کہ تم ابھی تک اسی فعل پہ اصرار کر رہے ہو، مجھے ڈر ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے گا، یعنی عذاب لازم ہو جائے گا، تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ. یہ خلاصہ. تھوڑی سی گزارش اور کر سکتا ہوں کیا؟ جی 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 بولیں سر. میں سر یہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہے میرے کو، ٹھیک ہے، کہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے سر، میں تو جو استاد محترم ہیں وہ بھی اہل نقوی ہیں، میرے شاگرد 2-3 ہیں وہ ماشاءاللہ بخاری ہیں، ٹھیک ہے سر. تو میرا تو سر زیادہ واسطہ نہیں ہے ان چیزوں سے سر، میں نہ ان چیزوں میں پڑھتا ہوں. تو سر ایک چھوٹی سی سر ریکویسٹ یہ ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر وہ جو معاویہ کے جو ماننے والے تھے، میں تو ان کو مثلا رسپیکٹ سے نام لے رہا ہوں، مثلا رسپیکٹ ہوتی بھی ہے، کبھی نہیں بھی فیل ہوتی. فیل اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ حضرت علی عنہ کے خلاف وہ ممبروں پہ گالیاں جو بھی سسٹم تھا وہ کروا رہے تھے، شب و ستم کچھ بھی جو بولتے ہیں ان کے خلاف کوئی بغاوتیں کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف. اور سر آج کل جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ صحابہ جو کرام ہیں ان کے خلاف یہ جو مثلا بد زبانی مثلا جو کرتے ہیں، جو بھی مثلا کوئی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں سر، تو سر ان دونوں میں سر کیا فرق ہے؟ آپ کیسے اس نظریے کو دیکھتے ہیں؟ معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، ٹھیک ہے نا.
کیونکہ من سب علیاً فقط سبنی، یہ آپ کی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ. سر میں تو ان کو خلیفہ بالکل بھی نہیں مانتا سر، میں تو وہ تو وہ باہر ہوں. اگر مانتے ہیں تو سوال کیوں کیا؟ کہتے ہیں دونوں میں فرق کیا؟ نہیں سر وہ شیعہ جو حضرات ہیں سر، وہ باقی جو صحابہ کرام جو ان سے پہلے والے ہیں، سن لیں بھائی، سن لیں. جی دیکھیں آپ کا سوال یہ ہے کہ اس دونوں میں فرق کیا ہے؟ صحابہ کو برا بلا کہنا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو برا بلا کہنا. یہ ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جزء ثالث، چاپ دار الفکر، سنہ 2009 میں چھپی ہے. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 334 میں، 334 میں، حدیث نمبر 4600 ملاحظہ فرمائیں، 4673 ہے. اس کو فرمایا کہ صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. 4673 4673 وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح. ذہبی نے تلخیص مستدرک میں کہا، اس نے بھی کہا یہ حدیث صحیح. راوی کہتا ہے دخلت علی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں ام سلمہ کے پاس گیا تھا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر کافی لمبی ہے، کی وفات سنہ 60 کے بعد ہے، سنہ 61-62 کے بعد ہے. ٹھیک ہے نا، اب مجھے یاد نہیں پڑتا 65 کو 67 بہت عرصے تک رہی ہے، یعنی معاویہ کے دور حکومت کو انہوں نے دیکھا. فقالت لی، میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا ایسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیکم، کیا تم مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہو؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان سے پوچھتی ہے جو ان کے پاس ملنے آیا ہے، اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا تم لوگ مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہو؟ قلت معاذ اللہ او سبحان اللہ او کلمتا نحو ذلك، تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ، یا میں نے کہا اللہ کی پناہ، معاذ اللہ او نعوذ باللہ، میں نے سر کچھ کلمات کہے. انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من سب علییا فقد سبنی، جس نے رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دیا ہے اس نے مجھے گالی دیا. تو معاویہ نے جس شخص کو گالی دیا یعنی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. ٹھیک ہے نا. شیعہ اگر صحابہ کو برا کہتے ہیں اس میں بڑا فرق ہے. ایک شخص رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو حضرت کہنا، اس کو رضی اللہ کہنا، اس کو امیر کہنا، اس کا احترام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے مترادف ہے، توہین کرنے کے مترادف ہے. ایک وہ ہے اور ایک شیعہ حضرات ہیں، وہ صحابہ جن کے ثابت ہے آپ ہی کتابوں سے، ہمارے کتابوں سے، کہ ان کے برے کام ثابت، ان کو برا کہتے ہیں. دونوں کاموں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. سر میرا یہ عقیدہ ہے، جس ٹائم پہ میرے معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جب وہ جنگ والا ایک معاملہ ہوا تھا، میں اگر اس دور کے اندر ہوتا تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا، میں میرے معاویہ کے ساتھ بالکل نہیں ہوتا. میرا یہ عقیدہ ہے. میرا تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. اللہ نوید بھائی تھینک یو سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو.